الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے یہ زندگی کی نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اور مالک نے قرآن کریم میں اس نعمت کا تذکرہ فرمایا. سورہ ملک 29واں پارہ، اس کی ابتدائی سورہ مبارکہ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی ملکیت ہے، بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ رب العالمین نے موت و حیات کا نظام اس لیے قائم فرمایا، یہ زندگی اور موت کا نظام مالک نے اس لیے ترتیب فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائیں، تمہاری آزمائش کریں، تمہیں دیکھیں، تمہیں پرکھیں، تمہیں جانیں تم میں سے کون ایسا ہے احسن عملا، جو بہترین عمل کرتا ہے، بہترین زندگی گزارتا ہے، زندگی میں اچھے کام کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. حضرات محترم، توجہ طلب بات ہے، بڑے غور و فکر والی بات ہے، بڑے سوچنے سمجھنے کی بات ہے. یہ زندگی کے ایام جو مجھے اور آپ کو ملے ہیں، یہ گزر رہے ہیں، یہ گزر جانے ہیں. آپ ان کو اچھے طریقے سے گزاریں، خیر پہ گزاریں، بہترین انداز سے گزاریں. یہ تب بھی گزر جانے ہیں، سمٹ جانے ہیں. آپ ان کو ضائع کر دیں، بیکار کر دیں، ان کو برباد کر دیں، ان کو ناقدری سے گزاریں، بے ربطگی سے گزاریں، یہ تب بھی گزر جانے ہیں. زندگی یہ چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی اور اس نے گزر جانا ہے. میں پڑھ رہا تھا امام حسن بصری رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے انسان ہے ہی چند دنوں کا مجموعہ. انسان اس کی زندگی چند دنوں کا مجموعہ ہے. جیسے جیسے کوئی دن گزرتا جاتا ہے اس کی زندگی کا وہ حصہ اس کی زندگی میں سب مائنس ہوتا جاتا ہے. جتنے دن ملتے ہیں وہی زندگی ہے. جیسے ایک دن کم ہوتا ہے اس کی زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے. یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ انسان پہ منحصر ہے. وہ اپنی زندگی کو کس انداز سے گزارتا ہے، وہ اپنی زندگی سے کس قدر فائدہ اٹھاتا ہے. یہی دنیا کا اصل مقصد اور یہی دنیا کی اصل کمائی ہے. میرے اور آپ کے پاس جو چند دن ہیں زندگی کے، میرے اور آپ کے پاس اختیار اتنا ہی ہے. ہم نے اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے
یا ہم نے اس کو بیکار گزار دینا ہے؟ مجھے اور آپ کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، مجھے اور آپ کو کھلا اختیار دیا گیا ہے، چاہے اس دنیا کی زندگی کو اپنی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند بنا لیں، تب بھی وہی گنتی کے دن ہے، تب بھی وہی لمیٹڈ ٹائم ہے، تب بھی وہی ٹائم فریم ہے، اور چاہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کو نقصان کر کے، لاپرواہی کر کے، بے اتنائی کرتے ہوئے گزارتے برباد کر دیں، میرے اور آپ کے وقت کی قدر نہ کرنے کی بنیاد پہ، زندگی کی قدر نہ کرنے کی بنیاد، یہ رک نہیں جانا نظام، یہ دنیا و آخرت کا نظام، یہ صبح و شام کا نظام، یہ وقت کے گزرنے کا نظام ہمارے رکنے پہ رکنا نہیں، اس نے چلنا ہے، ٹائم گزرنا اور وقت گزر جانا ہے۔ میں چند دن پہلے اپنی مسجد میں بات کر رہا تھا اس حوالے سے، وقت گزرا ہے، ٹائم گزرا، مجھ میں اور آپ میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے، یہ سوچے، رمضان الحمدللہ گزرا اللہ کی توفیق سے، ہم نے جس رنگ ڈنگ سے بھی اس کو گزارا، ہر ایک نے اپنی اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھایا، اب 10 دن بعد، 12 دن بعد، 14 دن بعد مجھ میں اور آپ میں سے کوئی شخص بیٹھ کے یہ خیال کرے، یہ سوچے، یہ فکر کرے کہ نہیں، ہم نے رمضان سے صحیح فائدہ نہیں تھا اٹھایا، ہم نے رمضان کی صحیح قدر و قیمت کو نہیں تھا جانا، اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں نے قرآن کریم کی تلاوت ٹھیک طریقے سے نہیں تھی کی، میں نے نمازوں کی پابندی ٹھیک طریقے سے نہیں کی، میں نے صدقہ و خیرات ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، میں اللہ کو صحیح طریقے سے منا نہیں سکا، تو کیا یہ رمضان دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے؟ بولیں، ہم میں سے کوئی شخص بھی، وہ جتنا مرضی طاقتور ہے، وہ جتنے مرضی زورسز والا ہے، وہ جتنے مرضی روپے پیسے والا ہے، وہ یہ سوچے کہ یہ 2026 کا رمضان میں صحیح نہیں گزار سکا تو مجھے ایک موقع دوبارہ دیا جائے اور میں اس رمضان کو دوبارہ ریڈیون کر کے بہترین انداز کر سکتے ہیں۔ جو دن گزر گئے، جو وقت گزر گیا، واللہ العظیم وہ گزر، رمضان دور کی بات ہے، گزشتہ رات جو گزر گئی، کیا میں اور آپ اس کو لٹانے پہ قادر ہیں؟ پچھلا مہینہ جو گزر گیا، کیا میں اور پچھلا دن جو کل کا دن گزر گیا، جمعرات کا دن گزر گیا، کیا میں اور آپ اس کو دوبارہ لانے پہ قادر ہیں؟ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو آپ کی زندگی سے مائنس ہوتا جا رہا، آج فجر کی نماز کو ہی لے لیں کہ ہم دوبارہ، اگر کسی کی فجر کی نماز رہ گئی، اس کو احساس ہوا، اسے افسوس ہوا کہ نہیں جماعت سے پڑھنی چاہیے تھی، نماز نہیں رہنی چاہیے تھی، وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے، دوبارہ فجر کا وقت لا سکتا ہے؟ نہیں، جو لمحہ زندگی کا گزر رہا ہے، جو وقت زندگی کا گزر رہا ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، سلپ ہو رہا ہے، پھسل رہا ہے ہاتھ سے، اگر آپ این وقت پہ، این موقع پہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، آپ زندگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، دنیا و آخرت میں اس کو اپنے لیے کامیاب بنا لیتے ہیں، اگر وہ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو گیا، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، ایک دفعہ گزر گیا، پھر پلے کچھ نہیں رہا۔ اور یہی بات قرآن کریم میں ایک دو نہیں، کئی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے حوالے سے، جہنمیوں کے حوالے سے بیان فرمائی۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں گرایا جائے گا تو وہ ایک ہی استدعا کریں گے، وہ ایک ہی بات کریں گے، وہ بار بار رب سے ایک ہی التجا کریں گے، اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں، ہمیں زندگی دوبارہ ریپیٹ کروائی جائے، ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے، ہم یعملون عملا صالحا، ہم اب نیک عمل کر کے آئیں گے، ہم اب بہترین زندگی گزار کے آئیں گے، اب اچھے کام کر لیں گے، ہمیں ایک موقع دیا جائے، ہمیں واپس دنیا میں لوٹایا جائے گا۔ نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جو ہاتھوں سے وقت گزر گیا، جو لمحات زندگی کے ہاتھ سے سلپ ہو گئے، جو دن ایام زندگی کے گزر گئے، وہ ایک دفعہ گزر گئے، دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتے، ان کو دہرانے کا کوئی چانس نہیں ہے، ان کے ریورس کا کوئی آپشن نہیں ہے، جو گزر رہا ہے وہ گزر رہا ہے۔ اللہ کے لیے میں اور آپ، پہلا سبق آج کا سبق اور انتہائی ضروری سبق، اور اسی پہ ہی انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبات بھی ہوں گے اور اسی پہ ہماری بات آئندہ چلے گی۔ پہلا سبق اور لازمی ترین سبق، ضروری ترین سبق، زندگی گزر رہی ہے، ہر لمحہ گزر رہا ہے، ہر سیکنڈ گزر رہا ہے، ہر گھنٹہ گزر رہا ہے، ہر دن گزر رہا ہے، جو ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آنے والا۔ آپ اپنی زندگی کا وہ حصہ کھو دیتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں سے وہ حصہ مائنس کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی کے وہ ایام مائنس ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتے، ان کی دوبارہ ریٹیوننگ نہیں ہو سکتی، ان کو دوبارہ درست نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا آج ابھی سے
اپنی اصلاح کریں، اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی۔ ایسی زندگی جئیں، ایسی زندگی گزاریں جس پہ کل آپ افسوس نہ کریں، آپ شرمندہ نہ ہو، آپ پشیمانی کا شکار نہ ہو کہ کاش دوبارہ ریپیٹ کی جاتی، مجھے موقع ملتا۔ یہ جہنمیوں والی سوچ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے اور آپ کے دل میں نہیں آنی چاہیے، یہ خیال میرے اور آپ کے دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ مطمئن ہونا چاہیے، پرسکون ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے جتنا موقع دیا، اللہ نے جتنا وقت دیا، ہم نے اس کو بہترین انداز سے گزارا، ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنمیوں سے جہنم میں یہ خطاب فرمائیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم میں کہیں گے کیا تمہیں اتنی عمر نہیں ملی تھی؟ کیا تمہیں اتنا وقت نہیں ملا تھا؟ کیا تمہیں اتنا لمحہ نہیں ملا تھا؟ کیا تمہیں اتنا ٹائم نہیں ملا تھا؟ ڈرانے والوں نے آ کے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ سمجھانے والوں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ ما لم یتذکر بہ وتذکر وجاءکم نذیر۔ اگر تم چاہتے تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے، تم زندگی کی اصلاح کر سکتے تھے، تم اپنی روٹین بہتر کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا۔ فما للظالمین فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اب چکو پھر عذاب کے مزے چکو، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ مجھے اور آپ کو کل یہ افسوس انشاءاللہ نہیں کرنا، ہم نے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا، ہم نے ان افراد میں شامل نہیں ہونا جو اپنی گزری ہوئی زندگی پہ افسوس کریں کہ اوہو برباد ہو گیا وقت، کاش دوبارہ دے دیا جاتا، کاش لوٹا دیا جاتا۔ نہیں، ابھی جو ہاتھ میں ہے اس کی کریں گے قدر سارے انشاءاللہ، اس کی قدر کریں، اس کا خیال کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایک ایک دن کا خیال کریں۔ یہ دنوں کو برباد کرنا، یہ وقت کو برباد کرنا، یہ ٹائم کو ضائع کرنا، اس سے مکمل اجتناب کریں۔ پہلا سبق آج کے خطبے کا۔ دوسری بات، اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو شاندار بنانے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے، اور انشاءاللہ جتنا ٹائم ملا اتنے سٹیپ، پھر آگے باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ اور یقین یہ ہے، ہماری زندگی کا مالک خالق کون ہے؟ اللہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ ابھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، پوری کائنات کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین چاہیں ہماری زندگی کو بہترین بنانا، ہمیں دنیا و آخرت کا نفع دینا، ہمیں دنیا و آخرت کا فائدہ دینا، تو کیا پوری کائنات مل کے اس نفع کو روک سکتی ہے؟ اور اللہ رب العالمین چاہے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کرنا، ہمیں نقصان پہنچانا، کیا پوری کائنات مل کے اس نقصان کو روک سکتی ہے؟ نہیں۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، میرا اور آپ کا یہ یقین ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جو فائدہ آپ دینا چاہے پوری کائنات مل کے اس فائدے کو روک سکتی، اور پوری کائنات جو نقصان آپ پہنچانا چاہے اس نقصان کو ٹال سکتی نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اس اللہ سے اپنا تعلق کو جوڑنا ہے، اس اللہ سے اپنا ریلیشن ٹھیک کرنا ہے، اس اللہ سے اپنے معاملات صحیح کرنے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، انسانوں کے ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، وہ افراد بھی تو ہیں جن کی اللہ کے اوپر ایمان کی بات ہی نہیں ہے، جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ ہمیں دنیا کی زندگی میں زیادہ کامیاب نظر آ رہے ہیں، وہ زیادہ روپے پیسے کے اوپر پلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس مالی وسائل زیادہ ہیں، دنیاوی وسائل زیادہ ہیں، بظاہر ان کی زندگی بہترین۔ یہ یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرما دی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت فرما دی، جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی زندگی کا جو بھی خیر کا عمل ہوتا ہے، نیکی کا عمل ہوتا ہے، بہتری کا عمل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو ان کا حصہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ رب العالمین نے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھا، ان کو آخرت کی زندگی میں کچھ نہیں ملنے والا۔ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ ہاں، جو یہ خیر کے کام کرتے ہیں، جو یہ بھلائی کے کام کرتے ہیں، جو یہ نیکی کے کام کرتے ہیں، انسانوں کی فلاح کے کام کرتے ہیں، انسانوں کی بہبود کے کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا ریٹرن ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ظاہراً ان کی ظاہری حیثیت آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے،
اصل خیر وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے دنیا و آخرت میں رکھی ہے. جو بندہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق بناتا ہے, اللہ رب العالمین سے اپنا ریلیشن بناتا ہے, اللہ رب العالمین سے اپنے معاملے درست کرتا ہے, اللہ اس کی دنیا آخرت بہتر کرتے ہیں. اللہ اس کو دنیا کا بھی مال و دولت عطا فرماتے ہیں, دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں, دنیا کی بھی خیر عطا فرماتے ہیں, اور اللہ رب العالمین اس کو آخرت کی بھی خیر. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو لوگ خیر کے کام کرتے ہیں ایمان کی حالت میں, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو ایمان لانے کے بعد خیر کے کام کرتے ہیں ان کو صرف دنیا نہیں ملتی کافروں کی طرح, ان کو صرف دنیا کا فائدہ نہیں ملتا. ٹھیک, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ ان کی دنیا کی زندگی بھی بہترین بناتے ہیں, خوبصورت بناتے ہیں, پاکیزہ بناتے ہیں, شاندار بناتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین ان کی آخرت کی زندگی کو بھی بہترین بناتے ہیں, ان کی آخرت بھی اللہ کامیاب بناتے ہیں. میرے اور آپ کے پاس کلیہ یہ ہے, جب ایمان یہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کائنات کا ایک ایک پتہ اللہ رب العالمین کے علم میں, مالک قدرت میں, کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے تابع ہے, اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے. ان کی اجازت کے بغیر ایک پتہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. تو مجھے اور آپ کو اگر اللہ کی ذات سے فائدہ لینا ہے, مجھے اور آپ کو اگر اللہ سے نفع حاصل کرنا ہے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا, ہمیں اللہ سے اپنا ریلیشن ٹھیک کرنا ہوگا, ہمیں اللہ سے اپنا تعلق درست کرنا ہوگا, ہمیں اللہ سے اپنا معاملہ بحال کرنا ہوگا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, دکھ سے کہنا پڑتا ہے, ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہیں ایمان والے, اپنے آپ کو سمجھتے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور کہلواتے ہیں, اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق برائے نام بھی نہیں ہے, برائے نام بھی نہیں ہے. ہمیں تو مصیبت کے وقت, میں کئی دفعہ یہ باتیں سنا چکا ہوں, ہمیں تو مصیبت کے وقت بھی اللہ یاد نہیں آتا. ہم اس وقت بھی اپنے سورسز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم اس وقت بھی اپنی تگ و دو میں مشغول ہوتے ہیں, ہم اس وقت بھی اپنے ریلیشن ڈھونڈنے اور بنانے کے چکر میں مشغول ہوتے ہیں, ہمیں اللہ نہیں یاد آتا. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں, اور یہی وجہ ہے دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, دنیا کی ذلتیں بھی سہ رہے ہیں, آخرت میں اللہ ہمارا انجام بہتر بنائے. یہ صرف یہی وجہ ہے, ہمارا تعلق اللہ سے درست نہیں رہا. سب سے پہلا کام اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اللہ رب العالمین سے اپنا ریلیشن ٹھیک کریں, اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق ٹھیک کریں. اللہ سے ریلیشن ٹھیک کرنے سے مراد کیا ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بات اور پھر بات انشاءاللہ ختم, باقی باتیں پھر اگلے جمعہ میں انشاءاللہ کریں گے. اللہ رب العالمین سے ریلیشن ٹھیک کرنے سے مراد یہ ہے, سب سے پہلے اللہ کی ذات کے حوالے سے اپنے عقائد کی درستگی کو اختیار کریں. یہ بات سمجھیں, یہ بات جانیں, یہ بات اپنے علم و عمل میں شامل کریں, یہ بات اپنے عقیدہ میں شامل کریں. کائنات میں عبادت کے لائق ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ کی. اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتلایا, افمن اتبع ہوا, وہ بھی لوگ موجود ہیں جو بظاہر غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتے, جو بظاہر بتوں کو نہیں پوجتے, انہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے, اپنی خواہشات کے تابع ہیں. دین کی بات ہوتی ہے, عبادت کی بات ہوتی ہے, معاملات کی بات ہوتی ہے, ان کے سامنے قرآن کی بات رکھی جاتی ہے, اللہ کا حکم رکھا جاتا ہے, حدیث کا پیغام رکھا جاتا ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, آگے سے یہ منافقانہ, کافرانہ, اور میں اس کو کیا کہوں, بڑا عجیب سا ایک رویہ اور ایک عجیب سا جملہ. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, میری طبیعت کو یہ بات گراں گزر رہی ہے, مجھے یہ معاملہ اچھا نہیں معلوم ہو رہا. اور بھئی قرآن کی آیت تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے, حدیث تمہارے سامنے پیش, میں نے غور کی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا, میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا. اور تم نہ سمجھو, تمہارا دل نہ مطمئن ہو, کیا قرآن تبدیل ہو جائے گا؟ یہ مطالبہ تو کافروں کا تھا, یہ مطالبہ تو قریش مکہ کا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے, کچھ قرآن آپ اپنی مرضی کا اتار لیں, کچھ باتیں آپ ہماری مرضی کی بیچ میں شامل کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کروایا تھا کہ یہ میری مرضی سے نہیں اترتا, اس میں میری خواہشات کا عمل دخل نہیں ہے, یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کی طرف سے اتارا جاتا ہے, اللہ نازل فرماتے ہیں.
تو یہ مطالبہ کرنا، مجھے یہ بات بھلی معلوم نہیں ہوتی اور میرا دل نہیں سیٹسفائی ہو رہا، مجھے نہیں یہ معاملہ. بھئی آپ کی عقل میں بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ کے دل کو بات بھلی معلوم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جب قرآن کا حکم آ گیا، جب حدیث کا حکم آ گیا، پھر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بات کے اتباع کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے تابع کرنا. یہ ہے اللہ کی ذات کو الہ ماننا، یہ اللہ کی ذات کو معبود ماننا. اپنے نفس کی عبادت نہیں کرنی، اپنی خواہشات کی عبادت نہیں کرنی، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، لوگوں کو، چیزوں کو، معاملات کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھنا. واحد اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ ایمان و یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں اور صرف اللہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کوئی کسی کے نحوست نہیں ہوتی، کوئی منحوس نہیں ہوتا. کسی کی نظر لگ گئی تو یہ معاملہ برباد ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے تو ہر چیز اسی معاملے پہ چھوڑی ہوئی ہے. ہم نے ہر معاملہ، وہ نحوست ڈال گیا، وہ یہ کر گیا، وہ جادو کر گیا، ہر معاملہ ہم نے اس بات پہ ختم کیا. اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان ہی کوئی نہیں، اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین ہی کوئی نہیں. اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ ریلیشن، اللہ کے ساتھ معاملات درست رکھنے کے لیے سب سے پہلی بات اللہ کے متعلق اپنے عقائد کو درست کریں. اللہ کو الہ مانے، عبادت خالصتاً اللہ کی کریں. اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں. اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے معاملات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھیں. پھر دوسری بات، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے حوالے سے عبادات میں وہ معاملات جو اللہ رب العالمین نے آپ پہ لازم قرار دیے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج اور عمرہ استطاعت ہونے پہ کرنا، یہ سارے معاملات جو اللہ کی طرف سے فرائض قرار دیے گئے، ان معاملات کو اپنی زندگی کا لازم و ملزوم حصہ بنائیں. ان میں سستیوں کو ختم کریں. دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین آپ کو پکارتے ہیں تو 5 مرتبہ لبیک کہتے ہوئے بھاگیں، پہنچیں. یہ خیال رکھیں، میں نے اپنے رازق کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اپنے مالک کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اپنے حاکم کو ناراض نہیں کرنا. وہ بلاتے ہیں تو میں نے پہنچنا ہے، وہ پکارتے ہیں تو میں نے جانا ہے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. قرآن کریم کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، معاملات کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑیں. اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا بنائیں. وہ عمل کریں جس عمل سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں. ان اعمال کا بائیکاٹ کرنا شروع کریں جن معاملات سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق، یہ ہے اللہ کے ساتھ ریلیشن. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو عمل کو ان باتوں سے، اس وجوہات پہ اختیار کرتے ہیں اعمال کو کہ نہیں یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل. دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہم نماز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، ایک فریضہ سمجھ کے، ایک ڈیوٹی سمجھ کے ادا کر رہے ہوتے ہیں. ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہوگا. ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وہ برکت کا کنسپٹ ذہن میں ہوتا ہے کہ اس سے برکت پڑ جائے گی. اللہ کی رضا نہیں دلچسپی ہماری ہوتی، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی وہ ہمارا مطمئن نظر ہوتا ہی نہیں، خیال ہی نہیں آتا. ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے مال برباد نہ ہو جائے، روپیہ پیسہ ضائع نہ ہو جائے. اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہوتی. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی خوشی کو پانے کی کوشش کریں اور اسی نظریہ پہ، اسی بنیاد پہ گناہوں کو ترک کرنا شروع کریں. اپنی زبان کی حفاظت کریں، گالی گلوچ سے رک جائیں. میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا. اللہ کو گالیاں بکنے والی زبان پسند نہیں. جھوٹ سے اجتناب کریں. اللہ رب العالمین کو جھوٹ بولنے والی زبان پسند نہیں ہے. لوگوں میں لڑائیاں کروانا، فساد کروانا، مسلمانوں کی دل شکنی کرنا، حوصلہ شکنی کرنا، مسلمانوں کے دلوں کو توڑنا، بے عزتی کرنا، اس سے باز رہے. میرا رب ان کاموں کو پسند نہیں کرتا. حرام کاموں سے اجتناب کریں، اللہ رب العالمین کو یہ کام پسند نہیں ہے. حرام دیکھنے سے اجتناب کریں، اللہ رب العالمین معاملات کو پسند نہیں کرتے. حرام سننے سے اجتناب کریں، اللہ رب العالمین معاملات کو پسند نہیں کرتے. یہ سوچ اور فکر اپنائیں، یہ طریقہ اپنائیں، زندگی سے رنگ ڈھنگ سے گزاریں کہ آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں یہ بات شامل ہو جائے، میں نے وہ کام کرنے جن سے میرا رب راضی ہوگا اور میں نے وہ کام نہیں کرنے جن سے میرا رب ناراض ہوگا. آپ کا ریلیشن اللہ رب العالمین سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، آپ کا تعلق اللہ رب العالمین سے بنتا چلا جائے گا. اور جس کا تعلق باللہ بن گیا، قرآن کریم ایک آخری آیت اور پھر ختم کرتے ہیں بات، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
قرآن کریم اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کو مضبوط، یہ لفظ سمجھیے گا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے مضبوطی سے اللہ کو تھام لیا، جس نے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اللہ اس کو صراط مستقیم پہ چلا دیں گے، اس کی دنیا بھی بہترین بنا دیں گے، اس کی آخرت بھی بہترین۔ پکڑیں گے اللہ کے دامن کو انشاءاللہ، یہ وعدہ کریں انشاءاللہ میں اور آپ یہ کوشش کریں گے اللہ کے دامن کو تھامیں گے، وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان کاموں کا بائیکاٹ کریں گے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تعلق باللہ کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اگلے خطبہ میں۔ اللہ سے دعا اللہ جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔